میرے پاس چند دن قبل جرمنی سے ایک صاحب تشریف لائے۔ وہ شکل، حلیے اور گفتگو سے بہت سادہ دکھائی دیتے تھے، لیکن معاشی لحاظ سے بہت خوشحال تھے۔ جرمنی میں حلال گوشت کا کام کرتے تھے اور اس فیلڈ میں ان کی منوپلی تھی۔ جرمنی اور پاکستان دونوں ملک میں اربوں روپے کی پراپرٹی کے مالک تھے۔ 6 ماہ پاکستان میں رہتے تھے اور 6 ماہ فرینکفرٹ میں۔ ایک بیگم جرمنی میں تھی اور دوسری پاکستان میں۔ دونوں سائڈ سے صاحب اولاد تھے، لیکن ان کا کمال یہ تھا، جرمن بچے پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں جبکہ پاکستانی بچے جرمنی میں بزنس سنبھالتے ہیں۔ یوں جرمن بیوی نے پاکستانی بچے پالے اور جرمن بچے پاکستانی بیوی کے زیر سایہ رہے۔ اس سے ان کا فیملی بانڈ بہت مضبوط ہو گیا۔ یہ شوگر کے مریض ہیں اور اس وجہ سے ان کے پاؤں خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مشورے کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ گفتگو کے دوران پتہ چلا یہ ان پڑھ بھی ہیں اور ان کا خاندانی پس منظر بھی بہت کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت ترقی کی، لہٰذا میرا ان میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا۔ میں نے ان سے جرمنی جانے اور بزنس میں کامیاب ہونے کی وجہ پوچھی تو یہ ہنس کر بولے، میں 1980 کی دہائی میں لاہور میں ایک کسائی کی دکان پر کام کرتا تھا۔ غربت بہت زیادہ تھی، 4 بہن بھائی تھے، والد مزدوری کرتا تھا، ماں دوسروں کے گھروں میں برتن اور فرش صاف کرتی تھی۔ میں ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، چنانچہ مجھے 12 سال کی عمر میں کام پر لگا دیا گیا۔ کسائی کی دکان پر کام کی واحد وجہ گوشت تھا۔ میرا مالک مجھے روزانہ 1 پاؤ گوشت دیتا تھا۔ ماں اس میں آلو، سبزی یا دال ڈال کر پکا لیتی تھی اور یوں ہم کھانے پینے کے قابل ہو جاتے تھے۔ میں بعض اوقات دکان سے سری پائے بھی لے آتا تھا اور ہم اس سے بھی کام چلا لیا کرتے تھے۔ میں کام میں تیز تھا، لہٰذا میں نے دکان کا سارا کام سنبھال لیا، لیکن مجھے گھر کے حالات بہت تنگ کرتے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، یا باری تعالیٰ مجھے بھی خوشحالی عطا فرما دے تاکہ میں اپنے خاندان کی خدمت کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دن میری یہ دعا سن لی۔ ہماری دکان پر ایک درمیانی عمر کا گاہک آتا تھا۔ وہ 20 سال جرمنی میں گزار کر آیا تھا اور وہ ہم سب کو جرمنی کی باتیں سناتا رہتا تھا۔ میں جرمنی اور اس سے متاثر ہو گیا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، کیا آپ کو جرمن زبان آتی ہے؟ اس کا جواب ہاں میں تھا۔ یہ سن کر میرے اندر سے آواز آئی، ظفر حیات، تم یہ زبان سیکھ لو، اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا۔ میں نے بے چین ہو کر اس سے کہا، کیا آپ مجھے جرمن زبان سکھا سکتے ہیں؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، اوئے ظفری، تم جرمن سیکھ کر کیا کرو گے؟ میں نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا، میں جرمن ریڈیو سنوں گا اور بس۔ اس نے کہکا لگایا اور میری بات مان لی۔ اس کا خیال تھا کس طرح اس کی جرمن زبان بھی تازہ ہو جائے گی۔ یوں میں نے اس سے جرمن زبان سیکھنا شروع کر دی۔ وہ روزانہ مجھے عام روزمرہ کے فقرے سناتا تھا اور میں انہیں ازبر کر لیتا تھا۔ میری یادداشت اور لگن دونوں اچھی تھی، چنانچہ میں بہت جلد جرمن زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ وہ روز ہماری دکان پر آتا اور میں اس کے ساتھ گھنٹوں جرمن زبان میں باتیں کرتا رہتا۔ میرے مالک کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں کیونکہ اسے کما کر دیتا تھا، لہٰذا وہ میری یہ حرکت برداشت کرتا رہتا تھا۔ میں نے اس کے بعد ریڈیو خریدا اور اس سے جرمن خبریں اور پروگرام سننے لگا۔ مجھے 90% چیزیں اور باتیں یاد ہو جاتی تھیں۔ ہماری دکان پر ایک اور صاحب بھی آیا کرتے تھے۔ وہ برٹش کونسل میں کام کرتے تھے۔ میں نے ان سے ایک دن پوچھا، کیا لاہور میں جرمنی کی بھی کوئی کونسل ہے؟ انہوں نے بتایا، ہاں، یہاں جرمن سینٹر ہے اور اس میں مختلف دنوں میں مختلف فنکشنز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جرمن زبان کے کورس بھی کراتے تھے۔ میری دکان پر منگل اور بدھ کے روز گوشت کا ناغہ ہوتا تھا۔ میں ان دنوں فارغ ہوتا تھا۔ میں نے یہ 2 دن جرمن سینٹر میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ گوئٹے سینٹر تھا اور اس میں مختلف قسم کے فنکشنز ہوتے رہتے تھے۔ میں نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ میں ڈیل ڈول سے ان پڑھ یا غریب دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شکل و صورت اور جسم اچھا دے رکھا تھا۔ میں کپڑے بھی صاف ستھرے پہنتا تھا، چنانچہ میں اس ماحول میں رچ بس گیا۔ گوئٹے سینٹر میں مجھے ایک جرمن صاحب ملے۔ وہ جرمن ٹیچر تھے۔ میں نے جب ان کے ساتھ جرمن زبان میں بات شروع کی تو وہ مجھ سے متاثر ہو گئے اور مجھے لینگویج کورس میں داخلہ دے دیا۔ میری عمر اس وقت 17 سال تھی۔ میں نے بہرحال داخلہ لے لیا اور باقاعدہ زبان سیکھنی شروع کر دی۔ انہوں نے مجھے بولنے کے ساتھ ساتھ لکھنا اور پڑھنا بھی سکھا دیا۔ میں مکمل ان پڑھ شخص تھا۔ میں اردو بھی پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، میں نے جرمن زبان بڑی آسانی سے لکھنا پڑھنا شروع کر دی، اور اس کی وجہ کساب کا کام تھا۔ آپ یہ یاد رکھیں، کسائی کے ہاتھ میں بڑی صفائی ہوتی ہے۔ ذرا سی گڑبڑ یا غلط حرکت سے گوشت بھی خراب ہو جاتا ہے اور کسائی کا اپنا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے، اور میں کیونکہ بہت اچھا کاریگر تھا، لہٰذا یہ صفائی میرے کام آئی۔ میں سیدھی لکیر میں جرمن زبان لکھ لیتا تھا۔ مجھے پڑھنا بھی آ گیا۔ میرے ٹیچر مجھے جرمن کتابیں دے دیتے تھے اور میں دکان اور گھر پر فالتو وقت میں یہ پڑھتا رہتا تھا۔ یوں میں ٹھیک ٹھاک عالم فاضل ہو گیا۔ میں گانے بھی جرمن زبان کے گاتا تھا۔ میرے گاہک مجھے جامو جرمن کہتے تھے۔
उस वक्त टीवी पर कोई ड्रामा चलता था जिसका एक किरदार जामू जर्मन था। लोगों ने मेरा नाम भी जामू जर्मन रख दिया, लेकिन मुझे ये बुरा नहीं लगता था। हमारे सेंटर में एक जर्मन आता था, वो एम्बेसी में काम करता था। उसने एक दिन मुझसे पूछा, तुम जर्मनी क्यों नहीं चले जाते? मैंने उससे पूछा, मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा? वो मेरे काम से वाकिफ़ था। उसका कहना था, जर्मनी में कसाबों की बहुत कमी है, तुम अगर वहाँ चले जाओ तो तुम्हें फ़ौरन काम मिल जाएगा और तुम दिनों में अमीर हो जाओगे। मैंने उसे बताया, मेरे पास जर्मनी जाने के पैसे नहीं हैं। उसने जवाब दिया, ये मुझ पर छोड़ दो, तुम बस इरादा करो, बाकी मामलात खुद ब खुद तय हो जाएंगे। मुझे और क्या चाहिए था? मैं राज़ी हो गया। वो एक बहुत ही नेक और अच्छा इंसान था। उसने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके मेरा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाया। मैं उस वक्त बमुश्किल 18 साल का हुआ था। उसने मेरा वीज़ा किस तरह लगवाया मैं नहीं जानता। बहरहाल मेरा वीज़ा लग गया। वीज़े के बाद टिकट का इशू था। उसका कहना था, मुझे एम्बेसी की तरफ से साल में 2 टिकट मिलते हैं। मैं इस साल छुट्टी पर नहीं जा रहा, मेरे पास एक टिकट इजाफी है, तुम ये ले लो और जर्मनी जाओ। मैं इस अनायत पर हैरान रह गया। उस ज़माने में टिकट तब्दील हो जाया करते थे। वो मेरे साथ एयरलाइन के दफ्तर गया और अपना टिकट मेरे नाम तब्दील करा दिया। उसने जर्मनी में मेरी जॉब भी करा दी और यूँ मैं वालदैन और बहन भाइयों को रोता पीटता छोड़कर जर्मनी पहुँच गया। जर्मनी में मेरा नया मालिक मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया था। मैं उसके साथ उसकी वर्कशॉप पहुँच गया। रिहाइश और खाना पीना उसकी ज़िम्मेदारी थी, तनख्वाह भी अच्छी थी। उसकी वर्कशॉप में स्लाटर हाउस से गोश्त आता था और हम मशीनों पर उसके मुख्तलिफ टुकड़े करते थे। मैं छुरी के काम का एक्सपर्ट था। उसके पास मेरे जैसा एक भी वर्कर नहीं था। चुनाचे कंपनी में मेरी वैल्यू बढ़ती चली गई। इसी दौरान मुझे पता चला कि जर्मनी में हलाल गोश्त की बहुत मांग है। इसकी वजह तुर्की के लोग हैं। जर्मनी में तुर्क मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, उनके हज़ारों रेस्तोरां हैं। मैंने अपने मालिक को इस फील्ड के बारे में बताया, वो राज़ी हो गया और उसने मेरे साथ हलाल गोश्त की पार्टनरशिप कर ली और यूँ अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने शुरू में पार्टनरशिप की और फिर चंद बरस बाद अपना कारोबार शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी, मैं खुशहाल हो गया और इसके बाद मैंने अपना सारा ख़ानदान जर्मनी बुला लिया। वो रुका और हंसकर बोला, आप ये जानकर हैरान होंगे, मैं उस शख्स को भी जर्मनी ले गया जिससे मैंने शुरू में जर्मन ज़बान सीखी थी और उस दुकानदार को भी जिससे मैंने काम शुरू किया था। जबकि वो शख्स जिसने मुझे वीज़ा दिलाया और अपनी टिकट दी थी, मैंने उसे अपने कारोबार में हिस्सेदार बना लिया और अब घर बैठकर मेरे कारोबार के 21% का हिस्सेदार है। वो साहब खामोश हो गए, लेकिन मेरी हैरत ज़्यादा आंखें उनके चेहरे पर जमी रहीं। वो थोड़ी देर रुक कर बोले, आपके पास मशवरे के लिए बहुत लोग आते हैं, आप उन्हें बताया करें। आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो भी आप कोई ना कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज सीख लें, इससे भी आपके मुकद्दर का दरवाज़ा खुल जाएगा। अगर लोगों को यकीन ना आए तो उन्हें मेरी मिसाल दे दें, शायद उन्हें हदायत मिल जाए। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। वाकई एक नई ज़बान सीखने से एक नया जहान खुल जाता है और इस नए जहान में रोज़गार के हज़ारों ऑप्शन होते हैं। लिहाजा आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज ही सीख लें, हो सकता है इससे आपके लिए मौके के नए दरवाजे खुल जाएं।